ہم چلیں گے جی. آسما شرازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہے، سینئر تجزیہ کار ہے، اینکر پرسن ہے. بالکل اینکر پرسن ہے. السلام علیکم آسما جی. اوکے، شہباز شریف کی حکومت 26ویں آئینی ترمیم کیسے منظور کرائی ہے؟ دیکھیے، نمبرز تو حکومت کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس پورے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آئے تاکہ ایک لیجیٹمیسی ملے اور ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت جو ہے ان کے ساتھ ہوگی ووٹ میں. تو اس قانون کو اور اس جسے کہتا ہے ترامیم کو، اس کو ایک لیجیٹمیسی ملے گی، ایک لیگل طریقے سے دیکھا جائے گا، مزید عوامی انداز میں اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اتفاق رائے موجود ہے. نمبرز 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ ہوتی ہے، آئینی ترامیم ہوتی ہیں، اور پارلیمان کے اندر مخصوص نشستوں کا معاملہ اپنی جگہ پہ اہم ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک حکم بھی آ چکا ہے، الیکشن کمیشن لیٹر بھی لکھ چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی صورتحال بنے گی اس کے اندر حکومت کو بہت سے چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا ہے، اور حکومت اس کو کیسے نمٹے گی یہ بہت اہم ہے. نمبرز پورے ہونے کے باوجود، یعنی مولانا کے ساتھ آنے کے باوجود بھی ان کو 4-5 ممبرز ایسے چاہیے جو کہ ان کے ساتھ 2/3 میجورٹی کو لوئر ہاؤس میں پورا کر سکیں. کیا حکومت کے پاس وہ موجود ہیں؟ اور اگر وہ آتے ہیں اور وہ ووٹ مل جاتا ہے، ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے، تو آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کی صورتحال کوئی بہت اچھی یعنی حکومت کی فیور میں آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، جس کو کہ پہلے سے پری ایمپٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور خواجہ آصف سمیت بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جیسے ہی چینج آف کمانڈ ہوگی اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر، تو ان کی حکومت. جی. اچھا، یہ کہیے گا آسما جی کہ یہ 63 کے فیصلے کے بعد کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے؟ اور دیکھیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہارس ٹریڈنگ کے دروازے، خرید و فروخت کا بازار کھلے گا. دیکھیے، ہارس ٹریڈنگ کے دروازے کب نہیں کھلے؟ جب 63A کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی تھی تب بھی ہارس ٹریڈنگ کے دروازے کھلے تھے. جب عدم اعتماد ہو رہی تھی تب بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 5 تو ہم MNAs جو ہیں وہ کر لیں گے، اور اس طرح کی آڈیو جو تھی وہ سامنے منظر عام پر آئی تھی. اور اسی طرح سے یہ الزامات دوسری طرف بھی لگے تھے کہ انہوں نے لوگ جو ہیں وہ ان کے خریدے. لیکن اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہر چیز متنازع بنا دی جاتی ہے. ایک کانسٹیٹیوشن کا رستہ ہے کہ اگر کوئی آزاد ہے، اگر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اپنی پارٹی کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس کی سزا بھی لکھی گئی ہے کہ اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے، یعنی اس کو پارٹی چاہے تو نااہل کر سکتی ہے. تو یہ ایک آپشن جو ہے یہ عدالت کے کانسٹیٹیوشن کے اندر مہیا کیا گیا ہے 63A کا، جس کو کہ انفارچونیٹلی آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جب پنجاب کے اندر عدم اعتماد کی کاؤنٹنگ تھی، ایک جو حکومت تھی اس کو گرانے کے لیے کہا گیا کہ یہ ووٹ نہیں گنے جا سکتے، اور دوسری حکومت کو بنانے کے لیے کہا گیا کہ پارلیمانی رہنما جو ہے اس کے مطابق وہ اس کے احکامات کو مان سکتا ہے یا اس کی ہدایات پہ عمل کرنا ضروری ہے. یعنی ووٹ گننے نہ گننے کو سیاسی پسند ناپسند کے ساتھ جوڑا گیا، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور آئین کو ری رائٹ کیا گیا پاکستان کے اندر، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اپنی پارلیمانی اور جی آسما کہیے گا، کیا آئینی ترمیم پر بریک تھرو ہو گیا ہے؟ آئینی عدالت بنے گی یا آئینی بینچ قائم ہوگی؟ آپ کی کیا اطلاعات ہے کہ حکومتی اتحاد میں کن چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے؟ دیکھیے، حکومت کے اندر تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو چونکہ لیڈ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ COD یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت کے اندر ایک اہم شق تھی اس وقت، اور یہ کہا گیا تھا کہ آئینی عدالتیں جو ہیں ان کا قیام ضروری ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس پہ دستخط کیے تھے. 18ویں ترمیم میں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اس وقت PMLN بیک آؤٹ کر گئی تھی، اور اس معاملے کے اوپر جو تھا وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ رضامند نہیں ہے، اور وہ پرسن اسپیسیفک اس وقت ہوئے تھے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ کیا تھا. اب اگر یہ اس کے اوپر کنسنسس ہو رہا ہے، اور آپ کو یاد ہو کہ یہ جو میثاق جمہوریت تھا اس کے اوپر سگنیچر نہیں لیکن اس کی حمایت اس وقت جو تھی وہ عمران خان صاحب نے بھی کی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی تھی، محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کی تھی. کیا وجہ ہے کہ اس وقت آئینی عدالتوں کے قیام کے اوپر جو ہے یہ ایک کنسنسس کے باوجود اب یہ اعتراض جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ آئینی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ بہت ایک دیرینہ جو بار
ایسوسیشنز ہیں ان کی خواہش ہے, ان کے مطالبات ہیں, اسی طرح سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے مطالبات ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ آئینی کورٹ سنیں گی, اور دنیا کی بہت سارے ممالک میں یہ ہو بھی رہا ہے. اور جتنے عام لوگوں کے کیسز ہیں جو کہ سائل کے جو بن کے جاتے ہیں اور جو کہ لاکھوں کی تعداد میں اب کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, ان کو عدالتیں سنیں اور اپنا کام کریں. انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ ہماری ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہو, اس میں پولیٹیکل معاملات اتنے زیادہ آ گئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل میٹرز اتنے زیادہ آ گئے ہیں معاملات اور یہ کانسٹیٹیوشنل سے. اچھا, رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مدت ملازمت میں توسیع یا کسی اور قسم کا عہدہ لینے سے صاف انکار کر دیا ہے, لیکن نون لیگ کے باقی رہنما نہ اس کی تردید کر رہے ہیں نہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. تو کیا کنفیوژن ہے نون لیگ کے کیمپ میں؟ دیکھیے, قاضی صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بات کہی ہے, یہ بات رپورٹ بھی ہو چکی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ توسیع لیں, اور ظاہر ہے کہ اور بہت پہلے انہوں نے جو ہم نے سنا بھی, جو وزیر قانون نے ٹی وی پہ کہا بھی کہ انہوں نے بہت پہلے ان کو کہہ دیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے, مگر انفارچونیٹلی بہت غلط طریقے سے اس کو حکومت کی طرف سے بھی اور کچھ اپوزیشن کی طرف سے اس کو پلے اپ کیا گیا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایگزمپشنز کے اوپر, مفروضوں کے اوپر بہت باتیں ہوئی ہیں, جو کہ بہت ہی بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ ایک چیز کو کنٹروورشل جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے, اور اس کو پھر اپنی سوشل میڈیا کے اوپر اور جو میڈیا ہے اس کے اوپر ڈسکشن کے اندر بغیر اطلاعات کے اور بغیر مصدقہ اطلاعات کے جو ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو یہ تو کلیئرٹی اب آتی جا رہی ہے, اب تو مزید آ گئی ہے, اور خود انہوں نے کہہ بھی دیا ہے بہت عرصہ پہلے بھی اور ابھی دوبارہ سے بھی, جو ہم نے اخبار میں ذرائع سے جو پڑھا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کو توسیع ملے. جی 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 بالکل, ہم نے بھی یہ پڑھا. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار رینک پرسن آسما شیرازی ہمارے ساتھی, اور اپنا تجزیہ سارے معاملات. بالکل.